الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشستوں میں طلاق اور رجوع کے بارے میں بہت ساری ہدایات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت میں بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں بہت ہی اہم گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، ایسے موقع پر جہاں خاوند اور بیوی کے خاندان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے نا، وہیں پر بچے کو بھی تختہ مشق بناتے ہیں۔ عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے کے معاملات میں خوب جھگڑے فساد کیے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہایت معتدل احکام بیان فرما دیے ہیں۔ دیکھیے آیت کی طرف اور سنیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اسے پورے 2 سال دودھ پلایا جائے، اور یہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ دیانتاً واجب ہے۔ بلا عذر دودھ نہ پلائے گی تو گناہگار ہوگی۔ اور یاد رہے، دودھ پلانے کی مدت پوری ہونے کے بعد پھر دودھ پلانا حرام ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، اور یہ 2 سال کی مدت اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مجبوری ہو تو دودھ پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن اگر مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر مدت رضاعت سے زیادہ دودھ مت پلائیں، کیونکہ مدت پوری ہونے کے بعد دودھ پلانا تو حرام ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کی اولاد ہے یعنی والد، اس کے ذمہ ہے ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ دیکھیے، جب تک بیوی نکاح میں ہے یا طلاق کے بعد عدت گزار رہی ہے تو اس نکاح اور طلاق میں تو ماں کا نان نفقہ یعنی ضروریات زندگی اخراجات وہ تو باپ کے ذمہ پہلے ہی ہیں۔ ہاں، طلاق اور عدت کے بعد جب نفقہ زوجیت، بیوی کے جو اخراجات ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا والد کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ نان نفقہ فراہم کرنا مرد کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد مفلس ہو اور عورت اپنے خاندان کے سٹیٹس کے مطابق مطالبہ کر دے، یا مرد بیچارہ یا مرد صاحب مال و دولت ہو اور وہ نوکرانیوں جیسا نان نفقہ بھیج دے۔ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ مرد کی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ فراہم کیا جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کام بھی کسی کے ذمے لگاتے ہیں اس کو کرنے کی وسعت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوتی ہے، کہ دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری ہے اور اخراجات مرد کے ذمہ ہے۔ یہ کام کرنے کی وسعت ان میں موجود ہے، بچے میں کوئی وسعت نہیں، لہٰذا اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ تو دودھ پلانے کے متعلق ماں اور باپ کی ذمہ داریاں بیان کر کے اب آیت کے اگلے حصے میں ان احکام پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ بچے کو تختہ مشق بنا کر ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ تکلیف دی جائے اس کو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ
طلاق کے موقع پر مرد و عورت اور ان کے خاندان والے ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ تکلیف اپنے ہی بچے کے ذریعے پہنچ سکتی ہو تو اس معصوم بچے کو بھی تخت مشق بنانے سے گریز نہیں کرتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دن قیامت ہم مسلمانوں کا کیا بنے گا، اور کبھی کبھی مجھے اپنے علماء کرام پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ امت کو ایسے مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں جس کا دن قیامت شاید سوال ہی نہ کیا جائے، اور جو ضروری اور اہم ترین رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ اگر چند علماء کرام اور درد دل رکھنے والے خطباء عظام یہ کام نہ کر رہے ہوتے، اور پھر سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا، تو پھر بالکل ہی جنازہ نکل چکا ہوتا۔ بہرحال ہم میں سے جس شخص کے دل میں بھی یہ جذبہ صادق موجود ہے کہ قوانین خداوندی کو توڑنا جرم عظیم ہے، وہ آج سے عزم مصمم کرے کہ خواہ میری جان چلی جائے میں ان اصولوں کی پابندی کروں گا۔ اب آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا بھی جواب دیا گیا کہ اگر بچہ یتیم ہے، یعنی والد فوت ہو گیا، تو دودھ پلوانے کی جو ذمہ داریاں والد پر تھیں وہ کس پر عائد ہوں گی؟ تو دیکھیے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر اسی جیسی ذمہ داری لازم ہو جائے گی۔ یعنی جو ذمہ داریاں والد کی بیان کی ہیں نا، اگر والد فوت ہو جائے تو یہ ساری ذمہ داریاں بچوں کے وارثوں پر آ جائیں گی۔ لیکن یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ طلاق کی صورت میں بچے کی ضروریات کے اخراجات ماں کو فراہم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، الٹا لوگ مقدمہ درج کروا کر مزید تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ایسے مسلمانوں کا نقشہ علامہ اقبال نے ایک صدی پہلے اپنی ایک نظم میں کھینچ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا نظم سناؤں آپ کو۔ گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ یہ نظم بتا رہی ہے کہ مسلمان ہونا تو ایک عظیم منصب ہے، اعلی اخلاق کے مالک اور سلجھے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ بودے کردار کے مالک خالق کائنات کے اصولوں کو کیا جانے؟ اب تو یوں لگتا ہے کہ مسلمان تو کیا، ہم انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ خدا را خود کو بدل دیجئے، وقت بہت کم ہے، اور مت کیجئے کسی پر ظلم، نا انصافی، مت پہنچائیے کسی کو تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں جس پر عائد کی ہیں اس کو خوش دلی سے ادا کیجئے، اپنی انا اور عزت و غیرت کا مسئلہ بنا کر ان ذمہ داریوں سے انحراف نہ کیجئے۔ اب دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، سو اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کسی عذر کی بنا پر 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، لیکن یہ دودھ چھڑوانا آپس کی رضامندی اور باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے، جس کا مقصد بچے کو تکلیف پہنچانا نہ ہو بلکہ تکلیف سے بچانا ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا مقصد ہو۔ آیت کے اگلے حصے میں اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے
کہ کسی مصلحت کی بنا پر ماں کی بجائے کسی دوسری عورت سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ پوری ادا کر دو دستور کے مطابق۔ تو یہ ہو گئی وہ آیت جس میں رضاعت کے یعنی دودھ پلانے کے بنیادی احکام بیان کر دیے، اور احکام بیان کر دینے کے بعد ان پر عمل کو آسان بنانے کے لیے اب آیت کے آخر میں اللہ رب العزت کے خوف اور اس کے علم محیط کا تصور سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتا ہے جنہیں تم کر رہے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔